ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا، بڑا عجب سوال ہے، پوچھا فداک ابی و امی آئین کنت و آدم فی الجنہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ذہن میں ایک سوال ہے، جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ سوال سن رہے ہیں؟ یہ سوال پوچھنے والا تھا؟ بنتا ہے کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے یہ بات؟ بس سیدھی سی بات ہے کہ آدم جنت میں تھے تو اس وقت محمد عربی پیدا نہیں ہوئے، یہی کہیں گے نا ہم، سوچیں گے کہ محمد عربی تو پیدا نہیں ہوئے۔ جب یہ سوال صحابی کر رہا ہے کہ آدم جب جنت میں تھے تو آپ کہاں تھے، اس کا مطلب ہے وہ صحابی سوچ رہا ہے کہ جب آدم جنت میں تھے محمد بھی کہیں تھے۔ آپ سوال سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ محمد تو تھے اب پیدا ہوئے ہیں، کہاں تھے والا سوال بن ہی نہیں سکتا۔ ہمارا پروفیسر پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ہمیں پڑھاتا تھا، وہ کہتا تھا یہ سنی عجیب احمق لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں حضور آدم سے بھی پہلے کے ہیں، وہ اندازہ کرو باپ بعد میں پیدا ہوا بیٹا پہلے، یہ فارمولہ بنایا ہوا ہے۔ حضور جب آدم کے بیٹے بنے تھے تب بعد میں ہی پیدا ہوئے تھے، جب کائنات کا اصل نور بنے تھے تب آدم سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ساری چیزیں حضور کے نور سے تخلیق ہوئی، سرکار دو عالم نور کی حیثیت میں پہلے پیدا ہوئے ہیں، آپ کی روح مبارک آدم سے بھی پہلے پیدا ہوئی ہے، آدم کے گھر میں تو بیٹا بن کے آئے ہیں۔ لیکن وہ فرق، صحابی کیا کہتے ہیں، حضور آئین کنت و آدم فی الجنہ، حضور جب آدم جنت میں تھے آپ کہاں تھے؟ ابن عباس نے پوچھا تو ایک سوال تھا، ذہن میں اللہ جانے کتنے تھے، سارے ہمیں تو پتہ نہیں، محمد عربی تو جانتے تھے نا ذہن میں کیا ہے۔ یہ پوچھ ایک سوال رہا ہے، اس کے پیچھے ذہن میں بڑے سوال ہیں۔ سرکار دو عالم نے مسکرائے، فتبسم حتی بدت نواجذہ، حضور مسکرائے اور اتنا مسکرائے کہ ہونٹ مبارک کھلے، دندان مبارک نظر آئے، سرکار کے دانت مبارک نظر آئے کہ اس نے کیسا سوال بنا کے پوچھا ہے کہ جب آدم جنت میں تھے تو آپ کہاں تھے۔ سرکار نے نہیں فرمایا کہ ابن عباس یہ کوئی پوچھنے والا سوال ہے، جب آدم جنت میں تھے تو میں تو تھا ہی نہیں، یہ کیا پوچھ رہے ہو، ایسا نہیں فرمایا۔ سرکار نے فرمایا کنت فی صلبہ، جب آدم جنت میں تھے میں آدم کی پشت میں تھا، میں آدم کی پشت میں تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر میں تھا بھی تو مجھے کیا پتا میں کہاں تھا، فرمایا میں آدم کی پشت میں تھا۔ وَرُكِبَ بِيَ السَّفِينَةُ فِي صُلْبِ أَبِي نوح، ابن عباس تو نے پوچھا ایک سوال لیکن ذہن میں تو کئی سوال ہوں گے۔ سرکار نے اب بار بار سوال پوچھنے کی بات نہیں کی۔ ابن عباس پوچھ سکتے تھے نا کہ حضور جب آدم جنت میں تھے آپ آدم کی پشت میں تھے، پھر دنیا میں کیسے آئے، اگلی کہانی کیسے ہے۔ سرکار نے ابن عباس کے ایک سوال پر اگلے سارے جواب دینے شروع کر دیے۔ فرمایا جب آدم جنت میں تھے میں آدم کی پشت میں تھا، پھر مجھے نوح کی پشت میں بھی میں رکھا گیا، جب نوح کشتی میں سوار ہوئے میں نوح کی پشت میں بیٹھا ہوا تھا۔ فرمایا وَقُذِفَ بِي فِي صُلْبِ أَبِي ابراہیم، جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا میں اس وقت ابراہیم کی پشت میں تھا۔ بتاتے جا رہے ہیں کہانی، اور یہی وہ جملہ ہے جو حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں انہوں نے کہا تھا وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا أَنْتَ فِي صُلْبِهِ فَكَيْفَ يَحْتَرِقُ، حضور جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تھا چھپے چھپے آپ بھی اس آگ میں جا رہے تھے، جب آپ ابراہیم کی پشت میں تھے تو ابراہیم کو آگ کیسے جلا سکتی تھی۔ یہ حضرت عباس کہہ رہے ہیں انت فی صلبہ فکیف یحترق، جب آپ کا نور ابراہیم کی پشت میں تھا تو آگ ابراہیم کو جلا کیسے سکتی تھی۔ اب سرکار نے فرمایا جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو میں ابراہیم کی پشت میں تھا، پھر لم یلتقی ابوایا علی الصفاح قط، میں چلتا رہا ہر دور میں جو میرے ماں باپ بنتے تھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کا نکاح آپس میں نہ ہوا ہو، زمانہ جہلیت کا گزرا ہو، زمانہ کفر کا گزرا ہو، مگر آقا نے فرمایا میں ہمیشہ اس جوڑے کے گھر میں پیدا ہوا ہوں جن کے درمیان نکاح ہوا تھا اللہ کی شریعت کے مطابق۔ پھر فرمایا سرکار دو عالم لا تتشعبوا شعبتان الا فی خیرہما، جب بھی کسی قبیلے کی دو شاخیں بنی
رب نے مجھے اس شاخ میں رکھا جو بہترین شاخ تھی، جو بہترین شاخ تھی اس میں مجھے رکھا۔ اور اب کمال ہو گئی، سرکار دو عالم اپنے بارے میں جو تعارف بتا رہے ہیں وہ کہاں تک چلا جاتا ہے۔ فرمایا ابن عباس لم یزل اللہ ینقلنی من الاسلاب الحسیبۃ الی الارحام الطاہرہ صفیا مہذبہ۔ ابن عباس اللہ میرے نور کو منتقل کرتا رہا پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں۔ باپ بھی میرے پاک تھے، مائیں بھی میری پاک تھی، مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں اللہ منتقل کرتا رہا، اللہ مجھے چلاتا رہا، منتقل کرتا رہا۔ وَنَشَرَ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ذِكْرِي، اللہ نے توریت میں بھی میرا ذکر کیا ہے، انجیل میں بھی میرا ذکر کیا ہے۔ وَبَيَّنَ كُلُّ نَبِيٍّ صِفَتِهِ، سرکار نے فرمایا ابن عباس اللہ کے 1,24,000 نبیوں میں سے جو نبی بھی آیا ہے میری صفتیں بیان کر کر کے سناتا رہا۔ جو نبی بھی آیا بیانا کل نبی صفتی، ہر نبی میری صفتیں بیان کرتا رہا، ہر نبی میری صفتیں بیان کرتا رہا۔ یار صفتیں بیان کرنے کو ہی نعت پڑھنا نہیں کہتے؟ جسے ہم نعت کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ محمد عربی کی صفت بیان کرنے کو نعت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ سرکار فرما رہے تھے اللہ کا ہر نبی میری نعت پڑھتا رہا ہے۔ اب اس کو بدلو جملے کو، اور میں یہ جملہ بدل کے کہتا ہوں، سرکار فرما رہے تھے ابن عباس اللہ کا ہر نبی محمد کا نعت خواہ بن کے آتا رہا ہے۔ ان نعت خواہوں کا معاملہ آج کے نعت خواہ سے نہیں جڑتا۔ وہ کیا نعت خان تھے، کیسے انداز سے پڑھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی نعت پڑھنی شروع کی، بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا، بتانے لگے میں تمہیں بتاؤں محمد جو آئیں گے کیسے ہوں گے؟ الجہد الراس، ان کے سر کے بال گنگریالے ہوں گے، اہدب الاشفار، ان کی پلکیں لمبی لمبی ہوں گی، ادعج العینین، آنکھیں ان کی سیاہ ہوں گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، جس نے دیکھا بھی نہیں محمد کو ابھی، وہ محمد کی پلکوں کی بات کر رہا ہے۔ کیوں؟ عیسیٰ کو کس نے بتایا تھا کہ محمد ایسے ہے؟ اس کا مطلب ہے رب نبیوں کو محمد عربی کا حلیہ بتاتا رہا ہے۔ تو اب صرف نبی نہیں، اللہ خود محمد کی نعتیں پڑھتا رہا ہے۔ ہر نبی کے ساتھ اللہ حضور کی نعت خوانیاں کرتا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا ابن عباس میں تمہیں بتاتا ہوں، نہ اللہ نے انجیل و توریت میں میرے تذکرے کیے، ہر نبی میرا ذکر کرتا رہا۔ توشرا کل آرد بے نوری، جب میں دنیا میں آیا میرے نور سے زمین روشن ہو گئی۔ ہائے ہائے کیا لفظ سرکار نے فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں پیدا ہوا توشرا کل آرد بے نوری، پوری زمین میرے نور سے روشن ہوئی۔ یہ روشن ہوئی تھی تبھی تو اللہ نے فرمایا تھا نا، اس سے پہلے کسی نبی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ جگہ جگہ نماز پڑھ لے، ایک جگہ طے ہوتی تھی۔ نبیوں پر بھی قانون تھا، تمہارے گھر کا یہ مصلی ہے، جب بھی نماز پڑھنی ہوگی یہیں آنا ہوگا۔ جگہ بدل بدل کے نماز نہ نبی پڑھے نہ امتی پڑھے، ایک جگہ جو طے کی ہے یہی جگہ نماز کی رہے گی۔ ساری زمین پاک نہیں تھی، جو جگہ تم نے طے کی ہے نا نماز کے لیے، یہ مسجد ہے، بس یہی پاک ہے۔ محمد عربی کے قدم زمین پہ لگے، مولا نے فرمایا آج سے ساری زمین پاک ہو گئی، جہاں چاہے رب کو سجدہ کرو، جہاں چاہے۔ جوئلت لی الارض مسجدا، سرکار نے فرمایا میں پہلا بندہ ہوں، پہلا نبی ہوں اللہ کا جس کے لیے اللہ نے ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی ہے، جہاں دل کرتا ہے نمازیں پڑھ لو۔ حضور فرما رہے ہیں اپنے بارے میں فرما توشرق الارض بنوری، پوری زمین میرے نور سے روشن ہو گئی۔ والغمام بوجہی، او میرے چہرے کا صدقہ بارشیں آسمان سے نازل ہو رہی۔ پوچھا کیا تھا ابن عباس نے، سرکار کیا بتاتے جا رہے ہیں؟ زادنی شرفن فی سمائہ، اللہ نے آسمانوں میں میرے شرف کو بیان کیا ہے۔ وشکلی اسم من اسمائہ، اللہ نے اپنے ناموں میں سے میرا نام نکالا ہے۔ فذل عرش محمود وانا محمد، فرمایا وہ عرش کا مالک محمود ہے، اس نے محمود میں سے میرا نام محمد نکال کے رکھا ہے۔ کیسا
एक एक बात सरकार दो आलम फरमा रहे हैं और फिर फरमाते हैं वयजअलनी अव्वल शाफ़िइन व अव्वल मुशफ़्फ़ाइन। इब्न अब्बास, मैं तुझे कयामत तक की अपनी दास्तान सुना रहा हूं। रोजे कयामत मैं सबसे पहला बंदा हूंगा जिसे रब इजाजत देगा कि शफाअत कर, और फिर सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल की जाएगी। मुझे अल्लाह ने उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत में नाज़िल किया है, भेजा है, बेहतरीन उम्मत में पैदा किया है। मेरी उम्मत अपनी बात करके कहाँ आए? मेरी उम्मत हुमुल हम्मादूना, मेरी उम्मत वो है जो अल्लाह की बड़ी हमदें बयान करती है। मेरी उम्मत वो है जो अल्लाह की पसंद के बड़े ही काम करती है। मेरी उम्मत काबिल तारीफ काम करती है। मेरी उम्मत अल्लाह की हमदें बयान करती है। यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, मेरी उम्मत है जो बुराइयों से रोकती है, नेकियों का हुक्म देती है। मोहम्मद अरबी जब अपनी फजीलतें बयान कर रहे थे, साथ ही जोड़ के बताया मेरी एक फजीलत ये है, मैं इतनी आला उम्मत का नबी बन के आया।